پاکستان میں بلاول بھٹو کے پرائم منسٹر مودی کے بارے میں ان ڈپلومیٹک ریمارکس، میں تو یہ کہوں گا کہ بدتمیزانہ ریمارکس کے بعد کچھ وہاں پہ پولیٹیکل سکورنگ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن پاکستان کے پولیٹیکل سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ وہ پولیٹیکل سکورنگ ہو نہیں سکی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اس طرح کی بیان بازی سے یہ پاکستان کی عوام کو ٹرک کی ایک نئی بتی کے پیچھے لگا دیں گے اور شاید عمران خان سے توجہ ہٹ جائے گی، لیکن وہ توجہ نہیں ہٹ سکی۔ مگر بات صرف اتنی سادہ نہیں ہے، یہ صرف ٹرک کی نئی بتی کی طرف لگانے کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ مائنڈ سیٹ ہی ایسا ہے۔ ابھی قریب 2-3 ہفتے پہلے بلاول بھٹو کے باپ آصف زرداری نے ایک انٹرویو میں انڈیا کے حوالے سے بات کی کہ انڈیا کے ساتھ ہم ٹریڈ میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے، انڈیا ان کے خلاف کارروائیاں کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی تک اسی مائنڈ سیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ہندوستان کے ساتھ تعلقات ٹریڈ کے حوالے سے خاص کر کے آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان از اے ڈیفیکلٹ سبجیکٹ۔ آپ کو پتہ ہے کوئی کسی امریکن کو بھی وہ ویزا نہیں دیتے۔ کشمیر تو ایسے کھا گئے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور آپ سوچو کہ ایک چیف منسٹر نے بیان دیا کہ اب ہم کشمیری لڑکیوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ ایسے چھوٹی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ۔ جی تو ہندوستان کے ساتھ آپ کو لگتا ہے فیزیبل نہیں ہے ٹریڈ وغیرہ؟ میں سمجھتا ہوں جب میرا ٹریڈ بیلنس بڑھ جائے گا، جب میں 300-400 بلین کا ایکسپورٹر ہوں گا، پھر اس کے بعد لوگوں سے ڈفرینٹ لینگویج میں بات کروں گا۔ بلاول بھٹو کے بعد پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے جس طرح کی بات کی کہ جی بلاول بھٹو نے مودی کو منہ توڑ جواب دیا، پہلی بات یہ کہ پرائم منسٹر نریندر مودی نے تو کوئی ایسی بات کی ہی نہیں تھی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھارتی وزیر اعظم مودی کو گجرات کا قصائی قرار دے دیا۔ نیو یارک میں پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسامہ بن لادن تو مر چکا، مگر گجرات کا قصائی زندہ ہے اور بھارت کا وزیر اعظم بن چکا ہے۔ پیپلز پارٹی کے کارکنان شہر بھر سے ٹولیوں کی شکل میں کراچی پریس کلب پہنچے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی اور آزاد جموں کشمیر کے پرچم اٹھا رکھے تھے۔ شرکا سے خطاب میں پیپلز پارٹی کراچی کے صدر سعید غنی بولے، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے عالمی فورم پر نریندر مودی کا چہرہ بے نقاب کیا۔ پاکستان کے فارن منسٹر بلاول بھٹو نے پرائم منسٹر نریندر مودی کو نہ صرف گجرات کا بچر کہا، بلکہ انہوں نے آر ایس ایس کو ایچ ایس ایس کے ساتھ، جو آر ایس ایس کا انٹرنیشنل چیپٹر ہے، اس کو ہٹلر کے آئیڈیالوجی سے مشابہ قرار دیا۔ اب یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں پاکستان کے سیاستدان گہرائی میں اتر ہی نہیں سکتے کہ آر ایس ایس کسی طور پر بھی کسی دہشت گرد تنظیم کا نام نہیں، وہ تو ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے جس کا کام بھارت کے اندر سیوا بھی کرنا ہے اور بھارت کے باہر بھی وہ سیوا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آر ایس ایس کے جو لوگ ہیں وہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اور وہ اپنا انٹلیکچوئل ڈسکورس بھی کرتے ہیں اور دھرم کے حوالے سے بھی کام کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے پولیٹیشین بھی بھارت کے اپوزیشن کے لوگوں سے یہ نیریٹو بائی کر رہے ہیں ہندوتوا آر ایس ایس کے خلاف۔ ہندوتوا کسی صورت بھی کسی ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کا نام نہیں، بلکہ وہ دھرما کی مینیفیسٹو ہے، اور ہندوتوا میں آیورویدا، یوگا، اسپرچول ویل بینگ اور جو ہندوتوا کے اور ہندوازم کے جو بہت ہی ڈیپ ایشوز ہیں وہ اس کا سارا ڈسکورس ہے۔ لیکن مجھے بہت حیرت ہوتی ہے جب میں پاکستان کے ٹیلی ویژنز پہ وہاں کے جو سو کالڈ لبرل یا پروگریسو جو لوگ ہیں وہ ہندوتوا کو، آر ایس ایس کو طالبان سے ترجیح دیتے ہیں، اور آج کل کچھ زیادہ ہی دے رہے ہیں کیونکہ طالبان پہلے ان کے چہیتے ہوتے تھے،
اب جب سے طالبان نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی ہے تو وہ اب طالبان کے ساتھ تشبیہ دینے لگے ہیں. لیکن اس سے ان کی اپنی مینٹل بینکرپسی کا ہی اندازہ ہوتا ہے. اور اس سے بھی زیادہ جو پاکستان کے لیے خطرناک بات ہے کہ پاکستان اپنے سب سے قریبی پڑوسی اور سب سے اہم پڑوسی بھارت کے ساتھ کس طرح کا مائنڈ سیٹ رکھے ہوئے ہیں اور کس طرح کے تعلقات آگے لے کر جانا چاہتا ہے. اگر یہ معاملہ پاکستان کے صرف ملاؤں کا ہو، اسٹیبلشمنٹ کی دکانداری کا ہو، سیاستدانوں کی دکانداری کا ہو تو میں سمجھ سکتا ہوں. لیکن یہ معاملہ وہاں کے اچھے خاص سے لبرل اور پروگریسو لوگوں کا ہے. یہ بہت ہی شدید المیہ ہے کہ بھارت کو سمجھنے کا کسی طور پر بھی کوئی لیول پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتا. بلا شبہ بھارت اب جاگ چکا ہے. بلا شبہ بھارت اب ورلڈ سٹیج پہ تھرائیو کر رہا ہے اور بھارت بہت آگے جا رہا ہے اور وہ انٹرنیشنل پلیئرز میں سے ایک انتہائی اہم پلیئر ہے. اس وقت بھارت تیسرا چوتھا بڑا پلیئر ہے. اور جب آصف زرداری بھی انٹرویو میں بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بھارت کے ساتھ کچھ نہیں کرنا، بھارت تو ہمارا دشمن ہے اور ہمیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو الگ ہی رکھنا ہے، تو اس سے بھارت کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ اپنے آپ کو الگ رکھ لیں. لیکن آپ الگ ہو کر اس گلوبلائز دنیا میں رہ نہیں سکتے، جی نہیں سکتے. بھارت کو اگر سمجھا جائے، آج کے بھارت کو، بھارت پاکستان میں کسی قسم کا کوئی انٹرونشن کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. ہاں کہیں کہیں جب آپ بھارت کے ہاں اتنا پلے کریں گے، ان کے خلاف پراپیگنڈا کریں گے تو وہ پھر اپنے طور پر کچھ کام تو ضرور کریں گے. لیکن بنیادی طور پر فرسٹ اینڈ فورموسٹ بھارت پاکستان کے ہاں میس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اپنی انرجیز اس کام کے لیے ضائع نہیں کرنا چاہتا. لیکن پاکستان کے اچھے خاصے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کو ایک ہی کام ہے کہ پاکستان کے اندر میس کیا جائے. بھارت کے پاس دنیا کے بہت بڑے بڑے ایجنڈے ہیں. 2023 میں G20 کی پریزیڈنسی بھارت کے پاس ہے. پھر شنگھائی کانفرنس بھارت میں ہونے جا رہی ہے. اس کے علاوہ سلامتی کونسل میں بھارت کا بڑا اہم کردار بنتا جا رہا ہے. اور انٹرنیشنل اکانومی، انٹرنیشنل جیو پالیٹکس میں بھارت بہت آگے جا رہا ہے اور بہت سارے معاملات میں بہت آگے جا چکا ہے. پاکستان کو اپنے اس نیرو مائنڈ سیٹ کو قابو کرنا ہوگا. اب میں تھوڑی سی بات اس ہندوتوا کے حوالے سے کرتا ہوں جس کو پاکستان کے جو لبرل، سیکولر، پروگریسو لوگ ہیں وہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ ہندوتوا کی جو فورسز ہیں یہ کچھ شاید بہت چھوٹی سی فورسز ہیں. اگر ہم ان کو تنقید کریں گے تو یہ بھارت کے اپوزیشن والوں کے ساتھ ہم ایک طرح سے ہم نوالا ہو کے کوئی اس کو ڈیفیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ان کو اندازہ نہیں کہ اس نئے جاگتے ہوئے بھارت میں ہندوتوا فورسز بہت بڑی میجورٹی میں ہے اور یہ ہندوتوا فورسز کسی صورت بھی ایکسٹریمسٹ نہیں ہے اور ان کا کسی صورت بھی کسی اور دھرم کے ایکسٹریمسٹ گروہوں سے کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. بھارت کی ہندوتوا فورسز اپنی سویلائزیشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. فرق اب یہ ہے کہ وہ اب جاگ رہی ہیں. فرق اب یہ ہے کہ وہ اپنا حق مانگ رہی ہیں. ورنہ وہ بھارت میں ہمیشہ سے میجورٹی میں ہونے کے باوجود خود کو پیچھے رکھتی تھی. لیکن اب وہ نہ صرف بھارت کے اندر آگے آ رہی ہیں بلکہ ورلڈ سٹیج میں آگے آ رہی ہیں اور یہ ان کا حق بنتا ہے. بھارت کی ہندوتوا فورسز کو اگر ہم افغانستان کی طالبان اسلامسٹ فورسز سے کمپیئر کریں تو کسی صورت کمپیریزن نہیں بنتا
کیونکہ بھارت کی ہندوتوا فورسز اپنی سویلائزیشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے جو اسلامسٹ ہیں وہ بھی کسی طور پر بھارت کے ہندوتوا فورسز کے ساتھ موازنے کے قابل نہیں، اس لیے کہ ہندوتوا فورسز ایک سیکولر اور لبرل جیسچر کا نام ہے۔ یہ وہ باریک بات ہے جس پہ اگرچہ میں آنے والے دنوں میں مزید بات چیت کروں گا، لیکن یہاں پر میں ایک اور نقطہ بھی شامل کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے حتیٰ کہ لبرل اور سیکولر طبقے بھی بعض اوقات فیشن میں بھارت کی ہندوتوا فورسز کو رغیب دیتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جس طرح کی پاکستان کی اسلامسٹ فورسیں ہیں ویسے ہی بھارت کی اسلامسٹ فورسز ہیں، لیکن ان کو اندازہ نہیں کہ ہندوتوا فورسز اپنے سویلائزیشن کے ساتھ، اپنی دھرتی کے ساتھ، اپنے کتھک آرٹ کے ساتھ، اپنے آیورویدا کے ساتھ، اپنے یوگا کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو بھارت کی ہندوتوا فورسز کو کسی صورت بھی پاکستان یا افغانستان کی یا دنیا بھر میں جو اسلامسٹ فورسز ہیں ان کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ مڈل ایسٹ، گلف سٹیٹس اب چینج ہو رہی ہیں، بہتر ہو رہی ہیں، مگر جو 20 سال پہلے کا وہاں کا منظرنامہ ہوتا تھا وہ اسلامسٹوں کی فورسز دیکھ لیجئے۔ ہندوتوا فورسز ایسی نہیں ہیں۔ ہندوتوا فورسز میں اگر کوٹ ان کوٹ ان کے بھی کوئی ایکسٹریمسٹ کوٹ ان کوٹ ایلیمنٹ ہوں، وہ بھی اس لیول پہ نہیں جاتے جس لیول پہ اسلامسٹ جاتے ہیں۔ اب تو یہ عالم ہے کہ لیفٹسٹ بھی اپنی طرح کی ایکسٹریمزم میں بہت آگے نکل چکے ہوئے ہیں، مگر بھارت کی ہندوتوا فورسز ایسی نہیں ہیں۔ ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک پاکستان کا میڈیا، پاکستان کے انٹلیکچوئلز سو کالڈ، یا اگر کوئی وہاں پہ ریزنیبل بھی ہیں، ان حقائق کو باریک بینی سے نہیں سمجھتے تو وہ آج کے بھارت کو نہیں سمجھتے۔ اور اگر وہ آج کے بھارت کو نہیں سمجھنا چاہتے اور اس کے ساتھ انگیج نہیں ہونا چاہتے تو میں آپ کو، پاکستان کے لسنرز کو واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ بھارت کو آپ کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہی بھارت کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے آصف زرداری ہوں یا بلاول بھٹو ہوں، یہ اپنے سیکولر پروگریسو ہونے کے ڈھونگ تو رچا سکتے ہیں، اور ان کے اپنے صوبے سندھ میں جس طرح ہندو بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اور ان کے اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز، میاں مٹھو جیسے یہ گناونی کاروائیاں کر رہے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی بھی، پاکستان کی پیپلز پارٹی بھی کسی طور پر پروگریسو ایلیمنٹس کے ساتھ نہیں رہی، ویسے تو کبھی بھی نہیں رہی، چاہے مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کا ڈرامہ ہو اسلامک سوشلزم کا، اور چاہے بلاول بھٹو کے ڈرامے ہوں، اور چاہے آصف زرداری کے ہوں۔ یہ پاکستان میں تو اپنے ڈھول پیٹ سکتے ہیں، مگر پاکستان کو مزید عالمی تنہائی کی طرف لے کر جائیں گے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر میں آنے والے دنوں میں اور کھل کر بات کروں گا، اور اس پر ہمارے بہت سارے شوز بھی آ رہے ہیں۔ آج کا بلا تکلف تجزیہ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ ٹیگ ٹی وی کے اسی یوٹیوب چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں۔